پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ شیری کامل در اصول فقہ، دورہ کاملہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ فاضل لنکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین، اللہ خیر معین۔ اصول میں گفتگو آئے نائینی کے کلام پر چل رہی تھی، اور عرض کیا کہ آئے نائینی نے فرمایا کہ احتیاط ان موارد میں حسن رکھتا ہے کہ جہاں پر امر شرعیہ اس کے خلاف قائم نہ ہوا ہو۔ نماز جمعہ ظہر کی مثال پیش کی کہ فرض کریں کہ امارہ نماز جمعہ پر قائم ہو گیا، کہ جس میں دو دلیل پیش کی کہ اگر ظہر کو جمعے سے پہلے انجام دیں تو چونکہ ظہر کے خلاف جمعے پر ہمارا قائم ہو چکا ہے، اس لیے وہاں پر ظہر انجام شروع میں نہیں دے سکتے۔ پھر آئے نائینی پر دو اشکال وارد کیے کہ وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پہلے ظہر انجام دے پھر جمعہ انجام دے، یہ احتیاط کا پہلو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ظہر کو انجام دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے امارہ میں شک کر رہے ہیں، جبکہ ہم تو عالم ہیں۔ یہ مسئلہ تھا اس میں۔ اسے ظہر کو شروع میں انجام دینا احتیاط نہیں ہے، کیونکہ امارہ اس کے خلاف قائم ہو چکا ہے، اور امارہ بمثل عالم ہے۔ آج دلیل دوم پیش کر رہے ہیں کہ ہم امارہ کی موجودگی میں احتیاط کا پہلو اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا رخ ہے آئے نائینی کے بیان کا، کہ جس میں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ احتیاط نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ احتیاط جو ہے وہ حسن نہیں رکھتی ہے، بلکہ کچھ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر احتیاط حسن سے نکل جایا کرتی، ایک تو ہمارے شرعی یا اس احتیاط کے خلاف آ جائے، دوسرا مورد یہ کہ یہاں پر جو دلیل پیش کریں گے ترتیب، اس دلیل کا نام ہے ترتیب۔ ترتیب میں جمعہ مقدم ہے علم اجمالی پر عمل کرنے کی نسبت سے، اور ایک مرتبہ رتبے میں مقدم ہو تو دوسرے رتبے کی نوبت نہیں پہنچتی ہے۔
توضیح مطلب عرض کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کتاب قحط میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امتثال 4 مرتبہ رکھتے ہیں. ان 4 مرتبوں میں نحو ترتیب یہ ہے کہ اگر مرتبہ سابقہ تمکن رکھتا ہو تو مرتبہ لاحقہ میں منتقل نہیں ہو سکتا ہے. پس مرحلہ لاحقہ میں منتقل ہونے کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ مرحلہ سابقہ و مرتبہ سابقہ انسان کے لیے تمکن نہ رکھتا ہو تو مرحلہ لاحقہ میں پہنچتا ہے. جب تک کہ تمکن مرتبے میں موجود ہے بعد والے مرحلے لاحقہ کی نوبت نہیں پہنچتی ہے. اس بنیاد پر فرماتے 4 مرتبے ہیں. مرتبہ اول امتصال تفصیلی ہے کہ مقصود از امتصال تفصیلی عام از اس کے کہ امتصال تفصیلی علم تفصیلی کی بنیاد پر ہو یا ظن معتبر تفصیلی کی بنیاد پر ہو، بہرحال امتصال تفصیلی ہے. ان 2 مورد میں کہ علم تفصیلی یا ظن معتبر تفصیلی امتصال تفصیلی وجود میں لائے گا، یہ رتبہ اول مراتب امتصال ہے. تا زمانی کہ امتصال تفصیلی میسور ہے، مکلف کے لیے امکان نہیں رکھتا ہے کہ بعد کے مرحلے کو امتصال انجام دے اور مرحلے دوم میں تنزل کرے، مرتبہ دوم میں منتقل ہو جائے. ظن خاص ان کا یہ کہنا ہے کہ ظن خاص کی موجودگی میں دوسرے مرحلے پر آپ نہیں جا سکتے ہیں. ظن معتبر ہے، بہرحال حجت ہے وہ. البتہ یہ آغا نائینی کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ہم اپنی بات نہیں کر رہے. وہ تو ہر ایک البتہ اس پر اشکالات بھی آئیں گے. ابھی یہ تو خالی ان کا بیان ہے، وہ پیش کر رہے ہیں. ان کا بیان یہ کہ ظن معتبر بھی مرحلے اول میں تفصیلی امتصال ہونے کی وجہ سے، چاہے علم قطعی ہو اور اس کی وجہ سے امتصال تفصیلی حاصل ہو، یا ظن معتبر خاص ہو کہ جو تفصیلی ہونے کے سے امتصال تفصیلی حاصل ہو رہا ہے. یہ پہلا مرحلہ آغا نائینی کہہ رہے ہیں. ابھی تو فی الحال اس موضوع کو چھیڑا نہیں. انہوں نے کہا کہ بس علم اجمالی جو ہے، سمجھ کو علم اجمالی کا مرحلہ دوسرا مرحلہ، اس کی نوبت ہی نہیں پہنچتی جب تفصیلی آپ حاصل کر سکتے ہیں. وہی ہو گیا
تفصیل کی موجودگی میں اجمال پر عمل نہیں کر سکتے، وہ یوں کہتے ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ دیکھیں، دوسرے مرحلے میں کہتے ہیں امتصال اجمالی ہے۔ امتصال اجمالی میں احتیاط کرتا ہے آدمی کہ یہ احتیاط پر عمل کرنا ایک مرحلہ امتصال ہے، لیکن اس امتصال اجمالی کا رتبہ امتصال تفصیلی سے متاخر ہے۔ السلام علیکم۔ امتصال اجمالی کا رتبہ امتصال تفصیلی سے متاخر ہے۔ السلام علیکم۔ دونوں ہم رتبہ نہیں ہیں، دونوں کے رتبے الگ الگ ہیں۔ چنانچہ جب بھی امتصال تفصیلی ممکن ہو تو آپ امتصال اجمالی انجام نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ آقا نائینی بیان کر رہا کہ جب بھی امتصال تفصیلی حجت شرعیہ کی وجہ سے آپ انجام دے سکتے ہیں تو امتصال اجمالی انجام نہیں دے سکتے، اس کی نوبت ہی نہیں پہنچی ابھی۔ اس لیے آپ کو امتصال تفصیلی کے مقابل میں امتصال اجمالی پر عمل نہیں کرنا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا اجمالی۔ امتصال اجمالی متاخر از امتصال تفصیلی ہے۔ تفصیلی کا مطلب یہ کہ ایک طرف بات ہو جائے، بس یہ تفصیلی ہے۔ اجمالی میں یہ کہ دونوں انجام دیں گے تو اجمالی انجام تو دیا، یقین براعت تو حاصل ہو گیا، لیکن آپ نے ایک تفصیلی تکلیف پر عمل نہیں کیا ہے، آپ نے اجمالی طور پر عمل کیا، پتہ نہیں کون سا صحیح نکلا اس میں۔ تفصیلی قطعی انجام پا گئے، تفصیلی وہ ایک الگ چیز، تفصیلی ہو جائے ایک ہی ہو تو اس کو تفصیلی کہے گا۔ وہ یہ کریں کہ جب آپ تفصیل عمل کر سکتے ہو تو اجمال کیوں عمل کریں گے؟ ایک کے اوپر عمل، اس کے لیے جو ان کی ایک دلیل جو پیچھے ہے وہ بعد میں تفصیل میں آئے گی، خالی ایک اجمالی اشارہ کرتے ہیں کہ بھائی اجمال اگر ہم انجام دینا چاہیں تو اگر قبلے کے اندر ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ قبلہ چاروں طرف میں کس طرف ہے تو ہم جو ہے علم اجمالی کی بنیاد پر چاروں طرف پڑھیں گے۔ چاروں طرف پڑھنے میں بھی پھر کوئی اور چیز میں شک ہو جائے تو 4 کے بجائے 8 طرف پڑھنا پڑ جاتی، اور 8 کے بعد 16 ہو جاتی، تو کہتے ہیں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ جو مذاق ہو رہا ہے عبادت کے ساتھ، اس طرح کہتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ مذاق کیوں کرے، اور جو تفصیلی پتہ ہے وہ اس پر عمل کرو۔ اب اتنا سارا مذاق کیا لگا رکھا ہے کہ ایک کی جو 16 نمازیں پڑھ رہے ہیں مثلا، وہ اس طرح ہم تصور لے کر آتے ہیں۔ تو امتصال تفصیلی مقدم امتصال اجمالی پر۔ تیسرا مرحلہ فرماتے ہیں امتصال ظنی غیر ظن خاص سے معتبر ہے، ظن مطلق کی بنیاد پر، یعنی ظن مطلق اس کو چاہے حجت مانے یا حجت نہ مانے، کہ اگر کسی کو امتصال تفصیلی بھی مقدور نہ ہو، امتصال اجمالی بھی مقدور نہ ہو، تو مرتبہ سوم میں مجبور ہے کہ امتصال ظنی انجام دے تاکہ حیوانات کی طرح بالکل آزاد اور آوارہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کوئی نہ کوئی تو حکم شرعی ہے، اس پر عمل کرنا ہے برن۔ اور اگر امتصال ظن مطلق کے ذریعے سے بھی
انجام دینا مقدور نہ ہو، نہ علم تفصیلی، نہ علم اجمالی، نہ ظن مطلق، کچھ بھی انجام دینا ممکن نہیں ہو رہا اس کے لیے، تو پھر بلحاظ ان کے انسان کسی حکم تکلیفی سے مقام امتثال میں بری ذمہ نہیں ہے، اس لیے اگر امتثال ظنی حاصل نہیں ہوتا ہے تو امتثال احتمالی حاصل کرے گا۔ مثلا دو عالم میں سے ایک کے اندر احتمال ہے کہ یہ عالم زیادہ لگ رہا ہے مثلا، تو امتثال احتمالی کی بنیاد پر جس میں احتمال زیادہ ہے اسی کو ہم اختیار کر لیں گے۔ امتثال احتمالی میں جب شبہ حکمیہ ہو یا شبہ موضوعیہ، مثلا شبہ موضوعیہ میں اس کو احتمال ہے کہ اس سے منی خارج ہوئی ہو اور وہ فقط مجنب ہو گیا ہے، احتمال مظنہ بھی وجود نہیں رکھتا۔ اگر یہاں پر امتثال انجام دینا چاہتا ہے تو امتثال احتمالی کی بنیاد پر غسل جنابت کو انجام دے گا باحتمال کونہ مأمور بہ، اس احتمال کے ساتھ کہ شاید غسل جنابت اس وقت میرے لیے مأمور بہ ہو، اور شاید باحتمال کونہ جنوبا ومکلفا بغسل الجنابت، شاید میں جنوب ہوں اور مجھ پر تکلیف جنابت ہے، البتہ ایسے مورد میں ممکن ہے انسان پر غسل جنابت واجب نہ ہو، احتمال کی بنیاد پر واجب نہیں ہوا کرتا، لیکن کوئی احتیاط کرنا چاہتا تو احتمال کی بنیاد پر غسل جنابت انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی اگر شک کرتا ہے، احتمال دیتا ہے چھوٹا سا بھی، ظن سے بھی کم، تو وہ اگر غسل جنابت احتمال، البتہ اس غسل جنابت سے پھر وضو کرنا پڑے گا، وہ خالی احتمال کی بنیاد پر غسل جنابت نہیں چلے گا کہ اس سے نمازیں پڑھ لی جائے، وہ تو ہم احتیاطاً انجام دے رہے، احتمال غسل جنابت کی بنیاد پر کوئی حرج نہیں ہے، ایسی احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آقا نائینی فرماتے ہیں کہ 4 مرتبے آپ کے سامنے پیش کیے، امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، ظن مطلق اور احتمالی امتثال، یہ 4 مرحلے امتثال کے 4 مرحلے امتثال کے آپ کے سامنے پیش کیے۔ آقا نائینی فرماتے ہیں کہ جو 4 مرحلے آپ کے سامنے امتثال کے پیش کیے ہیں، ان مراتب 4 کی ترتیب میں رعایت کرنا ضروری ہے، کہ اگر پہلا مرتبہ انجام دے سکتے تو دوسرے مرتبے میں نہیں جانا، دوسرے کو انجام دے سکتے تو تیسرے میں نہیں جانا، تیسرے کو انجام دے سکتے تو چوتھے میں نہیں جانا ہے۔ مرتبے ترتیب کو مد نظر رکھنا ہے۔ ما نحن فی میں آقا نائینی فرماتے ہیں کہ جب ہمیں علم اجمالی ہے کہ یا جمعے کے دن جمعہ واجب ہے یا ظہر، علم اجمالی ہے،
تو علم اجمالی کا مرحلہ آپ کے سامنے ابھی پیش کیا کہ وہ دوسرا مرحلہ ہے علم اجمالی پر عمل کرنا. اس کے مقابل میں ہمارا قائم ہوگا اس بات کے اوپر کہ نماز جمعہ واجب ہے، ہمارا تفصیلی ہے. تو تفصیلی امتثال کا رتبہ اجمالی امتثال سے مقدم ہوا کرتا ہے. دیکھا آپ نے، تفصیلی امتثال کا رتبہ امتثال اجمالی پر مقدم ہے. ابھی جو ترتیب بیان کی اس کے اعتبار سے جو آغا نائینی، ہم آغا نائینی کی بات کریں، حقیقت میں کیا نظریہ بنے گا وہ ایک الگ بات ہے. خالی آغا نائینی کا بیان پیش کر رہے ہیں ابھی آپ کے سامنے. مراتب میں اشکال ہے. پہلے کے بعد دوسرے کو منع کر رہے ہیں نا. علم اجمالی کی موجودگی میں اگر جو ہے ظن معتبر خاص آ جائے تو علم اجمالی پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ نہیں کوئی حرج ہے نہیں. تفصیل کی طرف ہے تو وہ تفصیل پر بھی عمل کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اجازت ہے کہ نہیں علم اجمالی پر عمل کرنے کی؟ یہ اصل مسئلہ ہے. بہتر وہ کہ بہتر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کرنا ہی امتثال تفصیلی، وہ یوں کہہ رہے ہیں. سیکنڈ نمبر والے پر جانا ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں دے رہے. لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک خبر واحد جمعہ کو کہہ رہی ہے اور دوسری طرف سے ہمارے پاس علم اجمالی کہ نماز جمعہ واجب ہے، زور واجب ہے، ہم دونوں کو احتیاطاً انجام دیں تو کیا انجام دے سکتے یا نہیں؟ احتیاط والے کریں گے، ٹھیک ہے، ہاں کوئی بات نہیں. کیا ہے لیکن منع تو نہیں ہے نا. وہ صحیح مانتے ہیں ہم کہ اجمال ایک نیت قطعی ہے، لیکن علم اجمالی پر کوئی عمل کرتا ہے تو ممانعت کی دلیل کیا ہے؟ ممانعت کی دلیل لائے نا. اولا ہے لیکن واجب تو نہیں ہے. یہ واجب کہہ رہے ہیں. اصل نقطہ یہ کہ یہ واجب کہہ رہے کہ آپ دوسرے مرحلے میں جا ہی نہیں سکتے. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ علم اجمالی پر عمل کرنے میں کیا حرج ہے؟ یہ اشکال تھا اصل میں جو ابھی فی الحال، ویسے تو بہت سارے اشکالات ہیں لیکن ابتدائی طور پر یہ اشکال جو آپ کے سامنے آئے گا کہ بھائی علم اجمالی میں تو اور زیادہ بہتر ہے، بلکہ کیونکہ علم اجمالی پر عمل کرنے کے لیے قطعی وظیفے پر عمل ہوگا. ہمارا میں تو اشتباہ ہونے کا خطرہ ہے نہیں. ظن معتبر خاص تو ہے لیکن ممکن ہے واقع میں جمعہ واجب ہی نہیں ہو، زور واجب ہو. جیسے گل پیگانی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو جمعہ زور ثابت ہے، جمعہ تو ثابت ہی نہیں ہے. نہیں گل پیگانی کا فتویٰ بھی اس طرح ہے. اس لیے اگر آپ کسی کو جمعہ پڑھنا بھی ہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھے. میں جو ہے ظہر کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں. گل پیگانی کا نظریہ ایسا ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ تو وہ زیادہ بہتر ہے علم اجمالی اس جہت سے، کیونکہ قطعی ذمہ داری پوری ہو جائے گی. تو اس جہت سے پھر ممانعت کیوں؟ آپ کیوں منع کر رہے کہ امتثال تفصیلی کی موجودگی میں امتثال اجمالی انجام نہیں دے سکتے؟ یہ کیا بات ہو گئی؟ خیر ابھی ہم فی الحال آغا نائینی کے کلام میں ہیں. فرماتے ہیں کہ جب ہم اب آ جائیے دوبارہ آغا نائینی کے کلام کے دائرے میں. ہم ابھی دائرے سے باہر نکل کے ہم پر اشکال کرتے، وہ قبل از وقت ہو گیا. وہ جو کہتے ہیں نا گریہ قبل از وقت جو ہے ہو جایا کرتا ہے کہ آدمی جو ہے مصائب شروع ہونے سے پہلے ہی جو ہے رونا شروع کر دے، وہ والی بات ہے. تو ہم نے بھی جو ہے ابھی مصائب شروع نہیں ہوئے تھے تو ہم نے جو ہے اعتراض کرنا شروع کر دیا آغا نائینی پر. ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا وہ اصل علی آغا نائینی کا کلام نقل ہو رہا ہے ابھی. آغا نائینی کے کلام میں 4 مرحلوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا موجود ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے تو امتثال
تفصیلی نماز جمعہ کا جب حاصل ہو رہا ہے تو آپ علم اجمالی کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اور علم اجمالی کی بنیاد پر ظہر و جمعہ کو دونوں کو احتیاطاً انجام دیں، وہ کام انجام نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ مرحلے دوم میں ہیں، چاہے وہ علم اجمالی پر عمل کرنا احتیاط ہی کیوں نہ ہو، احتیاط ہے نا اس میں، تو احتیاطاً دونوں کو انجام دے. تو آپ نے دیکھا کہ آغا نائینی کہتے ہیں کہ دیکھا اس مرتبہ بھی احتیاط نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ علم میں نہیں، امتثال تفصیلی پر عمل کرنا لازمی ہے. یہی تو مقام بتانا چاہتے ہیں آغا نائینی، یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ چند مقامات ایسے ہیں کہ ویسے تو احتیاط کا حسن ہر جگہ چلتا ہے، لیکن چند مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر احتیاط میں حسن نہیں ہوا کرتا ہے. ایک کل والا مورد تھا کہ ظہر جمعہ سے پہلے انجام دے، تو آغا نائینی اعتراض کر رہے تھے کل والی بات میں، اور آج ایک مورد ہے کہ اب جو ہے احتیاط پر عمل کر کے علم اجمالی کو لے کر آ جائیں تو یہ احتیاط پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس امتثال تفصیلی کا رتبہ مقدم ہے احتیاط پر عمل کرنے کے نسبت، اس لیے احتیاط نہیں کر سکتے، اور ضرور بالضرور اس کو امتثال تفصیلی انجام دینا پڑے گا ہمارا کے مطابق، اور احتیاط کرنا جائز نہیں ہے آغا نائینی کے اس بیان پر. بس دوسرا مورد آج آپ کے سامنے آ گیا کہ ہم احتیاط نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ مشخصاً داعی ہمارے لیے موجود ہے، امور شرعیہ کی موجودگی میں ہم زیادہ فکر میں نہیں جائیں گے کہ نماز جمعہ بھی انجام دیا جائے، نماز ظہر بھی انجام دیا جائے، اور امتثال احتیاط انجام دیا جائے. نہیں، امتثال تفصیلی موجود ہے، اس کی موجودگی میں ان چیزوں کو جو احتیاط کا تقاضا کرتے اس کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چار مرتبوں کو مقدمتاً آغا نائینی نے ذکر کرنے کے بعد پھر یہ دلیل پیش کی کہ دیکھیے 4 مرتبے ہیں، اور پہلا مرتبہ ہو تو دوسرے مرتبے نہیں جا سکتے، دوسرا ہو تو تیسرے میں نہیں جا سکتے، تیسرا ہو تو چوتھے میں نہیں جا سکتے. تو جب ہمارے پاس پہلا مرتبہ موجود ہے، ظن خاص سے معتبر موجود ہے جو نماز جمعہ کے سلسلے میں، تو ہم علم اجمالی کے مرحلے میں کیوں جائیں گے؟ نہیں، بس اس لیے علم اجمالی کا جو مرحلہ ہے اس میں احتیاط کرنا تھا، احتیاط کے مرحلے میں ہم داخل ہی نہیں ہوں گے، ہم تو علم تفصیلی جمعہ پر عمل کریں گے. یوں بس اس بنیاد پر ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ چند مقامات پر احتیاط نہیں کیا جاتا ہے بلکہ احتیاط کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ مرحلہ اولیٰ سے مرحلہ ثانیہ میں پہنچنا بغیر کسی وجہ کے پہنچ نہیں سکتے. جب تک کہ مرحلہ اولیٰ ممکن ہے تو مرحلہ دوم میں انسان داخل نہیں ہو سکتا. مرحلہ اولیٰ میں امور شرعی کیا قائم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے، تو ہم علم اجمالی کے دائرے میں داخل ہو کے احتیاط نہیں کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.